بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے اور ان معجزات کی نشاندہی فرمائی کہ آپ کو یہ معجزات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے اوپر اللہ کی جانب سے جو انعام و اکرام کیے گئے ان کی تفصیل بیان کی گئی، اور یہ سب اس لیے بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کو ایک عظیم ذمہ داری نبھانے کے لیے اب جانا تھا، اور اس عظیم کام کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مقابلہ فرعون اور فرعونیوں سے تھا جو بہت طاقتور لوگ تھے، اور بنو اسرائیل ہمیشہ سے ان کی غلامی میں تھے، اور ان کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگوں کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں تھی۔ اس لیے یہ تمام تفصیلات بیان کر کے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس کے لیے تیار کیا گیا تاکہ کسی بھی طریقے کا کوئی خوف اور کوئی اندیشہ باقی نہ رہے، اور ان کے دل میں یہ بات جاگزی ہو جائے کہ جس ذات نے ایسے وقت میں محفوظ رکھا ہمیں کہ جبکہ حفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا، تو اب بھی ہم جب دعوت و تبلیغ اور رسالت کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے، نبھائیں گے، تو ہمارا وہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پاس چونکہ فوج تھی، اس کے پاس جادوگر بھی تھے اور بھی بہت سی شعبدہ بازیاں تھیں، ان شعبدہ بازیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی طاقت اور قوت کی ضرورت تھی، اور اللہ رب العزت نے جب یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس یہ جو لاٹھی ہے اور آپ کے پاس جو یہ ہاتھ والی نشانی ہے، یہ نشانی نہایت ہی عظیم الشان ہے، تو ان کو یہ ڈھارس بن گئی کہ اب اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے نا۔ تو جب یہ ساری تکمیل ہو گئی، حضرت موسیٰ کی پوری تکمیل کر دی گئی اور ان کو مقابلے کے لیے بالکل تیار کر دیا گیا، اور وہ بالکل اس کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اب اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر کے اب چلے جائیں، ہے نا۔ تو نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ بمعجزاتی، وہی معجزہ جو معجزات اللہ رب العزت نے جن کی نشاندہی فرمائی تھی۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں تم کمی نہ کرنا، میرے ذکر میں تم کمی نہ کرنا۔ تفترا، ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، ہے نا، کمزوری محسوس کرنا یا کمزور ہو جانا، ہے نا، کمزوری کا اظہار کرنا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے نا بھولنا، ہے نا۔ تو میرے ذکر کو مت بھول جانا، یا میرے ذکر میں کوئی کمی نہ کرنا، ہے نا۔ تو اسی کو پہلے تو مادہ، اس کا مادہ اشتقاق بتایا کہ من الونی، یہ وہو الفطور والتقصیر، اور وہ فطور اور تقصیر کو کہتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں، اور فطور سے مراد جو ہے وہی، ہے نا، عقل کا جو ہے فطور ہوتا ہے، یعنی اس میں کمی کا واقع ہونا، ہے نا، ذہن کا، یعنی میرے ذکر کو مت بھول جانا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتخذ ذکری جناحا، کہ میرے ذکر کو تم ایسے بازو جو ہے وہ بنا لینا، ہے نا، کہ تطیران بھی، جس کے ذریعے سے تم پرواز کرو گے، جس کے ذریعے سے پرواز کرو گے۔ یعنی یہاں پر، ہے نا، اس کا ایک معنی یہ بھی جو ہے وہ متعین کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ مدد کے معنی میں بھی یہ چیز آتا ہے کہ کسی کو مددگار جو ہے وہ بنا لینا، کسی کو معاون جو ہے وہ بنا لینا۔ یہاں پر
یہ ذکر کو عام رکھا گیا کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ عبادت لیا گیا، چرچا ہے نا، ذکر الہی ہے نا، تو یہ تو عام ہے، عام عبادت پر بھی ذکر کا اطلاق ہوتا ہے، اور خاص ذکر سے مراد تبلیغ رسالت بھی لیا جا سکتا ہے نا، پیغام الہی کی ترسیل بھی یہاں مراد لی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ خاص ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ تو اسی کا کہا کہ اورید بالذکر، یا یہاں مراد ذکر سے تبلیغ رسالت جو ہے وہ لیا جائے، تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ میرے ذکر کو، میرے پیغام کو پہنچانے میں تم کمی نہ کرنا، تم اس میں کمزوری کا ہے نا احساس نہ کرنا، اس میں کمزور مت پڑ جانا، سمجھے؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ کیا ذکر کا اطلاق تبلیغ رسالت میں ہو سکتا ہے؟ ذکر تو عبادت کے لیے آتا ہے، تو اس کا جواب فالذکر یقع علی سائر العبادات، کہ ذکر کا وقوع جو ہوتا ہے، ذکر کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ ساری عبادات پر ہوتا ہے، وتبلیغ الرسالہ من اعظمها، اور تبلیغ رسالت تو عبادات کی جان ہے نا، اعظم عبادات سے اس کا تعلق ہے، تو اس پر تو فرد کامل کے طور پر اس کا اطلاق ہوگا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو ابھی تو کہا تھا اذهب انت واخوک، کہ تم جاؤ، تو کہاں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، کسی دوسری جگہ تو نہیں کہا جا رہا ہے، پھر دوبارہ کیوں کہا گیا؟ قرآن تو ہے نا حشو و زوائد سے پاک ہے، تو پھر دوبارہ اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی کہ اوپر جو ہے وہ مطلق تھا اور یہ مقید ہے، یعنی اوپر کا تعلق صرف فرعون سے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی کفر و شرک میں مبتلا ہیں سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جائیے اور جا کر کے رسالت کی ذمہ داریاں نبھائیے، سمجھے؟ ہاں، اور یہاں پر جو ہے وہ خاص، عام کے بعد جو ہے وہ خاص کا ذکر، یہ جو ہے وہ اوقاف النفس ہوتا ہے، اور اس میں تو حد اعجاز پائی جاتی ہے نا، اعجاز اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اسی کو کہا کہ کررا، اسی اعتراض کا جواب کہ دوبارہ کیوں لایا گیا، تو فرمایا کررا، دوبارہ لایا گیا، لأن الاول مطلق والثانی مقید، کیونکہ پہلا مطلق ہے اور دوسرا کیا ہے بیٹا؟ مقید ہے نا۔ انہ طغی، طغی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاوز الحد، ہے نا، کہ وہ حد سے متجاوز ہو گیا۔ تو حد سے متجاوز کس معاملے میں ہوا؟ کھانے پینے میں حد سے تجاوز کر گیا، بولنے چالنے میں کر گیا، گالی گلوچ میں کر گیا، تو اس کا جواب دیا گیا بے ادعائہ الربوبیہ، اپنے ربوبیت کے دعوے میں، دعوے کے ذریعے سے اس نے حد سے تجاوز کر لیا۔ ایک حد ہے عابد اور معبود کے درمیان، ہے نا، رب اور مربوب کے درمیان ایک حد ہے، اس حد فاصل کو اس نے مربوبیت کی حد کو جو ہے وہ پار کر لیا، اور ربوبیت کی حد میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے نا، اپنے طور پر، سمجھے؟ تو یہ حد سے جو تجاوز کرے، جو کسی کی حد ہو، اس حد کو جو ہے نا پھلانگ جائے، تو اس کو جو ہے وہ طاغی کہتے ہیں، ہے نا، اور اس فعل کو طغی سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقولا لہ قولا لینا، اور تم دونوں اس سے نرم انداز میں بات کر رہا ہے۔ کس انداز میں بیٹا؟ نرم انداز میں بات کرنا۔ یہ کیوں کہا گیا نرم انداز میں؟ وہ تو نرمی کا ہے نا مستحق نہیں تھا، پھر نرمی برتنے کی وجہ کیا ہے نا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لین، قول لین کا مفہوم کیا ہے؟ کیا وہی عرفی معنی جو ہم لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ نرم انداز میں کسی سے بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، یہ مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نرمی برتنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کو؟ یا یہ کہ قول لین سے کوئی اور چیز مراد ہے، کوئی اور مفہوم اس کا نکلتا ہے، نرم بات بول کر کے کچھ اور مراد لیا جا رہا ہے؟ تو ان تمام تفصیلات کو علامہ نصفی علیہ رحمت و رضوان یہاں نقل فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وہی اس کا عرفی معنی اور لغوی معنی لیا کہ قول لین سے مراد وہی ہے نا الطاف و اکرام کے ساتھ، اور جو ہے وہ شفقت اور نہایت جو ہے وہ
ہے نا خوش گفتاری کے ساتھ بات کرنا مراد ہے نا. تو پھر جو ہے وہ کیا یہ اس کا مستحق تھا؟ تو کہتے کہ نہیں، مستحق تو نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت جو ہے کسی کا ہے نا وہ احسان اپنے نیک بندوں پر نہیں رکھتا ہے، چونکہ بچپن میں اس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی اور اس کا ایک طریقے کا حضرت موسیٰ کے اوپر تربیت والا حق تھا. تو یہ نرم گفتاری ہے نا کرنے کی تلقین اسی لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے ایک باپ کی جگہ لے کر کے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، 12 سال تک پروان چڑھایا تھا اور اپنے بچوں کی طرح رکھا تھا، بڑی پیار محبت شاہانہ انداز میں شہزادوں کی طرح جو ہے وہ رکھا تھا. اس لیے یہ جو ہے وہ دنیا والے کہہ دیں گے کہ ارے یہ تو احسان فراموش ہیں، اس وجہ سے کہ جس نے پرورش کی اسی کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں، تو اس کا طعنہ نہ ملے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو کسی غلط بات سے روکنے کے لیے اچھے انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں، جو احسان فراموشی نہیں کہلاتی بلکہ جو ہے وہ حق احسان ادا کرنا مانا جاتا ہے کہ اپنے پیاروں کو بری چیزوں سے روکنا، اس انداز میں جو ہے وہ گفتگو کریں. اس کے لیے حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے الطفا ہے نا لہو فی القول، کہ بات چیت کرنے میں ان سے الطاف کا مظاہرہ کریے، ان کے ساتھ خوشگواری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیجئے. کیوں؟ لما لہو من حق تربیت موسیٰ، اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کی تربیت کا حق جو ہے اس کو حاصل تھا، ہے نا، یہ حق دار تھا، وہ حقدار تھا. حضرت موسیٰ کی جو تربیت کی تھی، جو حق اس کا بنتا تھا، اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہے نا خوش گفتاری اور خوش کلامی کی تلقین کی جا رہی ہے. دوسری وجہ یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے اس سے اس کا نام لے کر کے بات مت کرنا. یعنی قول لین سے مراد جو ہے یہ ہے کہ اس قول لین سے کنیت مراد لی گئی ہے. کیا مراد لی گئی ہے بیٹا؟ کہ اس سے اس کے نام کے ساتھ بات مت کرنا، نام لے کر کے اس کو مخاطب مت کرنا، بلکہ اس کی جو ہے وہ ہے نا کنیت کا جو ہے وہ استعمال کرنا. اور اس کی وجہ یہ ہے کنیت کا استعمال 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے. 3 مقصد ہوتے ہیں کنیت کے استعمال کے. پہلا تو یہ کہ کسی شخص کو اس کے نام سے یاد نہ کر کے اس کی کنیت کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ کنیت میں زیادہ توقیر پائی جاتی ہے، زیادہ تعظیم پائی جاتی ہے. جیسے کہ حضرت امام اعظم کو ہم جو ہے وہ ان کی کنیت سے یاد کرتے ہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں، کنیت ان کی کنیت کا استعمال کیا جاتا ہے نا. تو کنیت میں نام سے زیادہ کبھی کبھی تعظیم و توقیر ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی کنیت کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پہلا مقصد ہوتا ہے، اس کے مقاصد میں سے پہلا ایک مقصد یہ ہے کہ تعظیم و توقیر جو ہے وہ کنیت سے ظاہر ہوتی ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی آدمی کو اس کے نام سے یاد کرنے سے انسان جو ہے وہ گھن محسوس کرتا ہے نا. یعنی اس کا ذکر، اس کے نام کا ذکر، یعنی نام بھی زبان پر نہیں لینا چاہتا، اتنی نفرت ہوتی ہے، یا اس کا ذکر اتنا برا لگتا ہے کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ زبان پر نہیں لاتا. تو اس نام کو نہ لینے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کنیت سے یاد کرتا ہے. تو دوسرا مقصد یہ ہوا. تیسرا یہ کہ کنیت کا استعمال اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ نام سے زیادہ وہ اپنی کنیت میں مشہور ہو گیا ہے. جیسے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا، کہ نام سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ابو حنیفہ کے نام سے آپ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تو یہ 3 مقصد ہیں جن کی وجہ سے کنیت کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کنیت کا استعمال کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ چونکہ حضرت موسیٰ کی اس نے پرورش کی تھی، بات وہی آ جائے گی اگر جو ہے وہ ہے نا اس کو اس معنی میں لے کہ اس کی جو ہے وہ ہے نا اہانت کی وجہ سے نہیں کہا گیا، بلکہ اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ کی تربیت کی تھی، اور جو تربیت کرتا ہے وہ باپ کی منزل میں ہوتا ہے، اور باپ کو نام سے یاد نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو کنیت سے یاد کرنا، یہ اس میں تعظیم اور توقیر ہوتی ہے.
تو اس وجہ سے یا تو جو ہے وہ کیا گیا، یا یہ کہ فرعون نے دعوی ربوبیت کیا جس کی وجہ سے اس کا نام لینا جو ہے یہ نہایت قبیح جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا، تو کیسے جو ہے وہ اس کو مخاطب بنائے، تو نام کے ذریعے نہیں بلکہ کنیت کے ذریعے سے۔ تو اسی کو کہا کہ یا تو جو ہے وہ اس کی کنیت سے اس کو یاد کریں، ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو کنیت سے یاد کریں، وَهُوَ مِن ذَوِي الْكُنَىٰ الثَّلَاثِ، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ 3 کنیتوں والا تھا، ایک تو ابو العباس، دوسری ابو الولید، تیسری ابو مرہ، ہے نا، یہ 3 جو ہے وہ اس کی کنیت تھیں۔ دو مطلب ہو گئے۔ او عِدَاهُ شَبَابًا، تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے نا وعظ و نصیحت، یعنی ترغیب و ترہیب، کیا ہوتا ہے بیٹا؟ حکمت و موعظت کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنے کے سب سے بہترین جو طریقے قرار دیے گئے ہیں وہ یہ کہ ترغیب اور ترہیب دونوں ہو، نہ تو صرف جو ہے وہ ڈرانا ہو کہ ہمیشہ جہنم کا خوف ہی دلاتے رہے، اتنا دلاتے رہے کہ وہ بدزن ہو گیا، ارے یار مولانا جو ہے جب دیکھو عذاب ہی کی بات کرتے ہیں، نہ جنت کا اتنا ذکر ہو کہ انسان گناہوں سے، ہے نا، گناہوں کو بالکل فراموش کر دے اور ہر، ہے نا، عمل پر آپ اس کو جنت کی نوید جو ہے وہ دیتے رہیں، تو وہ جو ہے وہ جری نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم جو ہے خیر امت میں سے ہیں، خیر امت ہم کو قرار دیا گیا ہے، افراط و تفریط سے پاک ہو کر کے نہ صرف جو ہے وہ جنت میں بھیجیں گے اور نہ صرف جو ہے وہ جہنم ہی میں ہمیشہ رکھیں گے، بلکہ ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ جہنم کا خوف دلائیں اور جو ہے وہ جنت کا، ہے نا، اس کو جنت کا خوشنما منظر بھی جو ہے وہ دکھائیں، ہے نا، اور یہ بتائیں کہ جو ہے وہ اعمال اگر آپ کے بد ہیں تو ان اعمال کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اور اتنا خطرناک انداز میں جلنا پڑے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانا یہ پوری زندگی آگ میں جلنے سے کہیں بدتر ہے نا۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ جو ہے وہ ایک دن بہرحال تمہیں ایمان کی وجہ سے جنت میں جانا ہے نا۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ بتاؤ، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ یہ مت سمجھ لینا ارے جنت میں تو جانا ہی ہے نا بعد میں، تو بات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اعمال کا بدلہ چکانے کے لیے جو جاؤ گے اس میں بھی بالکل حالت خراب ہو جائے گی، حالت پتلی ہو جائے گی، یہ سب جو ہے وہ بتاؤ۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب کہلاتی ہے۔ ترہیب کہتے ہیں ڈرانے کو، ترغیب کہتے ہیں، ہے نا، اچھی چیز کی طرف اس کو جو ہے وہ رغبت دلانے کو۔ تو اسی کو کہا او عِدَاهُ شَبَابًا، تو یا یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر جو کہا گیا کہ تم اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جوانی کا وعدہ کرو، کہ ایسی جوانی کا کہ لا یحرم بعدہ، کہ جو اس کے بعد جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی وہ اس کو اصل میں نوجوان بننے کا بڑا شوق تھا، وہی چاہتا، بڑھاپے سے بڑا گھبراتا تھا، بڑھاپے سے بہت اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ، ہے نا، وہ جو ہے وہ ببوا بنا رہے، ہمیشہ جو ہے وہ نوجوان بنا رہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو اس سے جو ہے وہ کہا گیا کہ تم اس سے جوانی کا وعدہ کر لو، مطلب یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ گے تو ایمانی جوانی تمہیں حاصل ہو جائے گی، ایمانی قوت تمہارے اندر آ جائے گی، اور ایمانی قوت والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ جوان ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایمان قبول کر لو گے تو جنتی بن جاؤ گے، اور جنت میں نہ تو کوئی بوڑھا ہوگا نہ کوئی بچہ ہوگا، وہاں تو جوان ہی جوان ہوں گے سب، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ جو ہے وہ ان سے اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی یہ بھی خواہش رہتی تھی کبھی بادشاہت مجھ سے نہ چھن جائے، ہمیشہ میں بادشاہ بنا رہوں۔ تو جو ہے وہ ایمانی بادشاہت سب سے عظیم بادشاہت ہے، ایمانی جو ہے وہ، ہے نا، سلطنت، اس سے بڑی سلطنت کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر جو ہے وہ جنت میں ایمانداروں کو جو ہے وہ محل ملیں گے، وہ بادشاہوں جیسی زندگی، شاہانہ زندگی وہاں پر گزاریں گے۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کا اس سے وعدہ کرو کہ اگر تم ایمان لے آئے تو تم ہمیشہ کی جوانی پا جاؤ گے، اور جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، اور جنت میں ہمیشہ شاہانہ زندگی، ہے نا، تم گزارو گے، اس کا تم وعدہ کر لو۔ تو وہی کیا
کہ یا اس سے وعدہ کرو ایسی جوانی کا کہ جس کے بعد وہ ختم نہ ہو، بڑھاپا میں نہ تبدیل ہو، وَمُلْكًا لَا يَنزِعُ عَنْهُ، اور جو ہے وہ ایسی بادشاہت کا اس سے وعدہ کر لو جو اس سے کبھی ختم نہ ہو مگر جو ہے وہ موت کے ذریعے سے، ہے نا، یہ مقصود ہے۔ یا تو سمجھ میں آیا؟ یہی جو ہے وہ کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جب حضرت موسیٰ گئے اور یہی باتیں کی تو اس کے دل میں خیال آیا موسیٰ کی بات مان لینا چاہیے، ہے نا، لیکن وہ مردود آ گیا حامان، ہے نا، بادشاہوں کو تو وزیر جو ہے وہ ڈبانے کا کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مان لیتے ہیں موسیٰ کی بات۔ کہا ہے کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ تو کہا کہ ارے مجھے جوانی ملے گی۔ تو اس نے کیا کرا کہ فرعون سویا اور رات میں اس کا منہ کا ایک حصہ کالا کر دیا، یعنی داڑھی اس کی خضاب کر دیا، اس داڑھی پر کیا کر دیا؟ خضاب کر دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ اٹھا کہا کہ جو ہے وہ دیکھو میں نے جو ہے وہ تمہیں جوان کر دیا کہ نہیں، دیکھو شیشہ دیکھو۔ شیشہ میں دیکھا، ارے ہارون تو وہ حامان تو بڑا کام کا آدمی بھائی، تو مجھے موسیٰ کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر گیا اپنی بات سے۔ جب دوسرے دن حضرت موسیٰ گئے تو وہ اپنی بات سے پھر گیا اور کہا کہ نہیں، وہ تو جس کام کے لیے تم کہہ رہے تھے اس میں ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میرے پٹھے جو ہے وہ حامان نے دیکھو ہمیں بنا دیا، جوان بنا دیا۔ تو اس وجہ سے خضاب جو ہے یہ ہے نا اور بھی زیادہ ممنوع قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ فرعون کی نشانیوں میں سے، سمجھے؟ ہاں، خضاب نہیں ایسی جو ہے وہ سفید رکھنا اپنی طرح۔ ہاں، بہت جو ہے وہ گڑبڑ معاملہ کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ علماء صاحب جو ہے وہ خضاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خضاب نہیں وہ تو مہندی ہے۔ ارے مہندی نہیں، مہندی بھی خضاب ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ کون سی مہندی؟ وہ مہندی کو اتنی دیر تک لگا لینا اور ایسی مہندی لگا لینا جس سے کہ رنگ جو ہے نا زرد و پیلا ہونے کے بجائے کالی رنگت اختیار کر جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بھی خضاب ہے۔ خضاب کا مطلب وہی نہیں ہے کالا والا رنگ، بلکہ مہندی بھی جو ہے وہ خضاب کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ کب؟ جبکہ بہت دیر تک اسے لگا چھوڑ دیا جائے تو کالا پن جھلکنے لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو آج کل تو جو ہے یہ جو لگا رہے یہ تو ڈائی ہے بیٹا، یہ پہلی بات تو مہندی ہی نہیں ہے، سب جو ہے وہ، اور اوپر سے اتنا لگا لیتے ہیں بالکل جو ہے وہ کالا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مہندی ہے، یہ مہندی ہے، وہ سی والی ہے براؤن مہندی، براؤن بھی مہندی ہوتی ہے کوئی ہے؟ تو سب جو ہے وہ نمازیں برباد کر رہے لوگوں کی۔ اللہ اکبر، بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے بھائی۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو تم ہے نا کہو هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، ہے نا، کہ کیا تجھے جو ہے اتنی کیا تجھے اتنی عقل نہیں ہے، کیا تیرے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ جو ہے وہ تو ہے نا ستھرا ہو جائے؟ کیا تجھے اس بات کی ابھی جو ہے وہ توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے کہ جو ہے وہ تو ہے نا کیا ہو جائے، ہے نا، ستھرا اپنے آپ کو کر سکے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو اس بات کا ہے نا حقدار ہے، مستحق ہے کہ تو ہے نا ادھر سے کفر و طغیان کو ترک کر کے ستھرائی کی طرف جو ہے وہ آئے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تجھے تیری رہنمائی کروں گا کس کی طرف؟ تیرے رب کی طرف۔ فَتَخْشَىٰ، تو جو ہے وہ ڈر، ہے نا۔ تو ظاہری طور پر تو یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ استفہام جو ہے وہ ہے نا کہ یہ ہے نا اس کا جو ہے وہ ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ یہ استفہام ہے اور ایک طریقے کا مشورہ ہے نا، استفہام اور مشورہ۔ حالانکہ ان کو تو اس کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ جا کر کے حکم دو اسے کہ ایمان لائے، ہے نا، تو مشورہ۔ تو یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ لعلہ یتذکر، تو یہ جو ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ نصیحت پکڑے، ہے نا، یتعظ، ہے نا، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، ویتعمل، اور وہ غور و فکر کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حق اس کے لیے واضح ہو جائے۔ تو ایک طریقہ بیٹا حکمت و موعظت کے ساتھ نصیحت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ حکم دو گے آدمی جو ہے وہ برگشتہ ہو جائے، چھوٹا ہو کر کل تک تو میری آغوش میں پل رہا تھا، آج مجھے حکم دے گا،
تو مشورے کے طور پر بھی کہ ارے کیوں نہ ایسا کر لیا جائے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو کہے کہ تو ایسا کر، ہے نا. تو اسی بات کو کبھی کبھی ہم مشورے کے طور پر، استفہام کے طور پر اپنے لوگوں سے کہتے ہیں ایسا کیوں نہ کر لیا جائے، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے، ہے نا. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہاں چل سکتے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ کو وہاں چلنا ہے میرے ساتھ، کیوں نہ ہم وہاں چلیں. اس طریقے کے محاورے ہماری اردو زبان میں بھی ہیں. ایسے ہی یہاں پر ہے کہ بظاہر جو ہے وہ یہ استفہام اور مشورہ ہے، اور یہ ہے نا وعظ و نصیحت کی ایک جو ہے وہ اچھی وعظ و نصیحت کی ایک اچھی راہ ہے، وعظ و نصیحت کا ایک اچھا طریقہ ہے. اس طریقے کو یہاں پر جو ہے وہ اپنایا.